اچھا، جو سیکنڈ ریزن تھا دیٹ واز پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ فریکوینٹ گورنمنٹ چینجز. انفارچونیٹلی 1947 سے لے کے 1956 کے درمیان یہ جو 9 یا 9.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، یہ جو عرصہ تھا اس میں ایکسٹریم پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، اور جو پرائم منسٹرز تھے ان کو اتنا جلدی چینج کیا جاتا رہا. جیسے 1947 سے لے کے 51 تک تو لیاقت علی خان پرائم منسٹر رہے. ہی واز دی موسٹ پاورفل پرسن آفٹر قائد اعظم محمد علی جناح، سو نو ون کوڈ ریموو ہیم. اور اس کے بعد ہی واز ریپلیسڈ بائی خواجہ ناظم الدین. خواجہ ناظم الدین جو تھے، ہی واز دا سیم پرسن ہو بیکم دا سیکنڈ گورنر جنرل آفٹر دی ڈیمائز آف قائد اعظم محمد علی جناح. لیکن جب لیاقت علی خان کی اسیسینیشن ہوئی، سو ہی واز اپوائنٹڈ ایز دی پرائم منسٹر، اور اس کی جگہ جو ہے وہ خواجہ ناظم الدین کی جگہ ملک غلام محمد پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل بنے. اب خواجہ ناظم الدین جو تھے اس کو پہلے ریموو کر دیا، اس کی کیبنٹ کو ڈیزولو کر دیا ان 1953. اور محمد علی بوگرا جو کہ پاکستان کی سفیر تھے امریکہ کے اندر، وہ بھی ایسٹ پاکستان سے تھے. خواجہ ناظم الدین بھی ایسٹ پاکستان سے تھے. سو خواجہ ناظم الدین واز ریپلیسڈ بائی محمد علی بوگرا. لیکن محمد علی بوگرا آلسو could not complete the task of the constitution making، کیونکہ اس کو بھی 1954 میں ڈسمس کر دیا گیا along with the constituent assembly. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی تھی، constituent assembly تھی، it was assumed کہ that was a sovereign body. sovereign body means کہ وہ اس کو کوئی ریموو نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ڈسمس نہیں کر سکتا. لیکن خواجہ ناظم الدین ملک غلام محمد جو تھے ایز اے گورنر جنرل، اس نے اپنی اختیارات کا استعمال کیا اور انڈر 1935 ایکٹ، اور اسمبلی کو اس نے ڈسمس کر دیا. یہ ایک لیگل کویسچن تھا کہ واز دیٹ لیگلی ڈسمسڈ اور ناٹ. اس کے اوپر بھی ہم آگے ڈسکشن کریں گے کہ اس پہ سندھ کورٹ کا کیا فیصلہ آیا اینڈ دین واٹ واز دی اسٹانس آف دا فیڈرل کورٹ. لیکن بہرحال پولیٹیکل کرائسس کی ہم بس بات کر رہے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. سو اس کانٹیکسٹ میں یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پہلا خواجہ ناظم الدین کو ہٹایا گیا، اس کے بعد پھر خواجہ ناظم الدین کے بعد محمد علی بوگرا کو نہ صرف ہٹایا گیا بلکہ پوری کی پوری کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کو ہٹا دی گئی. چونکہ محمد علی بوگرا تقریباً اپنا فارمولہ وہ دے چکے تھے اینڈ آل دی اسٹیک ہولڈرز اگریڈ اپان دی پروپوزلز آف محمد علی بوگرا's formula, but unfortunately that could not see the light of the day, اور اس کو بھی along with the constituent assembly ڈسمس کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر نئی اسمبلی بنائی گئی اور اس میں چودھری محمد علی جو تھے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، اور اس نے پاکستان کو پہلا آئین جو ہے وہ بنا کے دے دیا. اس دوران جو پرائم منسٹر جو تھے وہ چینج ہوتے رہے، گورنر جنرلز جو تھے. اس میں ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی پولیٹیکل کرائسس واز میڈ ایکچولی بائی اور کازڈ ایکچولی بائی دی انڈیو انٹرفیئرنس آف دی گورنر جنرل اینڈ دی دیٹ پروسیس آف دی کنسٹیٹیوشن میکنگ. سو اس کی وجہ سے وہ سلسلہ جو تھا، جو سیکنڈ کنسٹیٹیوشن اسمبلی ڈسمس ہوئی، اس کو پھر اس کی جو پریزیڈنٹ تھی مولوی تمیز الدین خان، وہ ایکچولی ہی چیلنجڈ دی ایکشن آف دی گورنر جنرل اینڈ دی سندھ چیف کورٹ. سندھ چیف کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دے دیا کہ دیٹ واز لیگلی ڈسمسڈ، اور اس نے ریسٹور کر دیا کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کو. لیکن فیڈرل کورٹ جو تھا اس نے سندھ چیف کورٹ کے اس ڈیسیجن کے خلاف یا اس ورڈکٹ کے خلاف دے فائلڈ این اپیل ان دا فیڈرل کورٹ، جس کو آج کل ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں. تو سپریم کورٹ اس وقت دیٹ واز ہیڈڈ بائی جسٹس منیر، اور اس نے اپنا فیصلہ جو تھا وہ فیڈرل کورٹ کے فیڈرل گورنمنٹ کے فیور میں دے دیا، اور سندھ چیف کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا دیٹ واز رولڈ بیک. سو اس کے نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو پارلیمنٹری پروسیس تھا نہ صرف وہ ڈیلے ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ادارے جنہوں نے بننا تھا اور جنہوں نے ڈیولپ ہونا تھا، جس میں سب سے اہم ادارہ جو تھا دیٹ واز دی پارلیمنٹ، سو دے گاٹ ویکنڈ، اور وہ اتنے زیادہ کمزور ہو گئے کہ وہ اپنا ڈیو رول جو ہے وہ پلے نہیں کر سکی. اور اس کی وجہ سے کنسٹیٹیوشن کا جو پروسیس تھا وہ آگے جو ہے وہ اس نے بڑا لمبا عرصہ لے لیا.